جی میں عرض کروں، دیکھیں عمر ایوب صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں سینٹ میں، یہ دونوں پارٹی کا انمول اثاثہ ہیں، اور اسی طرح احمد خان بھچر صاحب پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں۔ ہمیں ان سب پر فخر ہے، ان کی ایک لمبی تاریخ ہے جد و جہد کی، جمہوریت کی سیاست کی، تو ہم آخری دم تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم تمام قانونی جو دروازے ہیں، تمام قانونی جو امکانات ہیں ان کو اپنائیں گے۔ انشاءاللہ یہ سرخرو ہوں گے، جو جھوٹی سزائیں ان کو دی گئی ہیں وہ ختم ہوں گی، اور یہ بدستور قائم رہیں گے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور پنجاب اسمبلی میں۔ اس حوالے سے پارٹی بالکل یکسو ہے، کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے دوستوں کے، اپنے رفقا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے ایک نظام ہے، ایک تاریکی کا نظام ہے، جہاں کبھی ایک کرن پھوٹتی ہے انصاف کی، لیکن ارد گرد تاریکی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ اگر اس تمام کوشش، تمام جد و جہد کے باوجود ایک موقع آتا ہے جب ہمیں اسمبلیوں میں متبادل لیڈر آف دی اپوزیشن پیش کرنا پڑتے ہیں، تو اس حوالے سے خان صاحب کا جو حکم ہوگا وہ حتمی ہوگا، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ ہمارے ان رفقا کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ کامران ہوں گے، ہم کامران ہوں گے، اور یہی بدستور لیڈر آف دی اپوزیشن تینوں ان ایوانوں میں رہیں گے۔ لہٰذا اس حوالے سے کوئی چہ بگوئی کرنا یا یہ کہنا کہ پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے کسی تبدیلی کے حوالے سے، بالکل غلط بیانیہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں خان صاحب کی جانب سے یہ آیا حفظ ما تقدم کے طور پہ، اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے قانونی لڑائیوں کے بعد، جو تمام قانونی مارکے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، اگر اس کے باوجود یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ وقتی طور پر کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن قائم کیے جائیں، تو ان کی جانب سے ضرور ہمیں رہنمائی دی گئی ہے۔ لیکن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی بات حتمی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں پارلیمنٹ میں ڈسکشن جو ہوتی ہیں ساری۔ راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت، بڑی جامع اس معاملے میں اپنا موقف بتا دیا، بات کر دیا۔ اب میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی دوسرا سوال آپ لے لیں۔ بالکل سمال کرنا صاحب، یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے 4 مہینوں میں ٹرائل مکمل کرنے کے کوئی ڈائریکشن دینے کا کہا ہے۔ پچھلے بھی جو آپ کے لوگ ہیں وہ بھی 4 مہینوں میں سزائیں سنا دی گئی، تو اس بار یہ کہیں ریلیف آپ کے لیے وقتی ریلیف تو نہیں لگ رہا کہ 4 مہینے میں سزا آلریڈی ہیں؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سزائیں جو ہوئی ہیں وہ بالکل اسی گواہی اور شہادت پہ ہوئی ہیں نا، دو وہی گواہ، کوئی پردے کے پیچھے ہے، کوئی کرسی کے نیچے ہے، کوئی میز کے اوپر ہے، یہ انہی 2 گواہان کی بنیاد پہ اگر کوئی سزا پھر دیتا ہے تو وہ سزا بھی اسی طرح رد ہوگی جیسے آج آپ نے دیکھا کہ جو ضمانت منظور نہیں ہوئی تھی وہ فیصلہ رد ہوا۔ تو ہم تیار ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تمام اداروں کو، تمام ہمارے جج صاحبان کو یہ بات باور ہو جانا چاہیے کہ جو ظلم کی رات ہے وہ چھٹنے کو ہے۔ آپ جتنا بھی ظلم ڈھالیں بالآخر صبح نے طلوع ہونا ہے۔ تو آج کا فیصلہ ایک نوید ہے، ایک میں سمجھتا ہوں ایک اشارہ ہے، اور اگر اس اشارے کو ایوان اقتدار میں بیٹھے فیصلہ ساز سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ لاٹھی ضرور اپنا کام کرے گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے، خواہ کوئی بھی فیصلہ ہمارے خلاف کوئی کرے، اگر جبر ہے، کسی دھونس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ آتا ہے ہمارے خلاف، ہم اس کے خلاف لڑیں گے، ہم ہر عدالت میں جائیں گے، ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو ہم ہر وقت موجود ہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں عوام اب جان گئی ہے کہ یہ جو تمام جبر ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جو تمام بیانیہ ایک گھڑا گیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک طرح سے ان مقدموں نے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کیا ہے۔ عوام کو معلوم ہو گیا کہ تمام جو ایک غوغا پیدا کیا گیا تھا کہ 9 مئی کو پتہ نہیں کیا کوئی بین الاقوامی سازش ہوئی، وہ 2 پولیس والوں کے بیانات پر کھڑی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی گواہی ان تمام 2-3 سالوں میں یہ حاصل نہیں کر سکے۔ تو اس لیے ایک اچھی بات ہے کہ قوم کو معلوم ہو کہ ایک پورا بیانیہ جو ہے یہ ایک ڈھونگ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو بھی آگے ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور یہ انصاف پاکستان میں ایک نئے باب کی میں سمجھتا ہوں شروعات ہوگا، جو انصاف، قانون، آزاد عدلیہ پر مبنی، جمہوریت پر مبنی ایک دور ہوگا۔